آج ہم جس لوک کہانی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے نمک حرام بندر کی کہانی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خوبصورت سے گاؤں میں جہاں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام تھا بشیر۔ بشیر الدین نہایت ہی نیک دل اور رحم دل انسان تھا۔ وہ ہر جانور سے محبت کرتا تھا اور اپنے کھیتوں میں کام کے دوران اکثر پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بازار سے ایک ننھا سا بندر خریدا جو بہت چالاک اور شرارتی تھا۔ اس بندر کا نام رکھا کالو۔ شروع میں تو کالو سب کا دل بہلاتا، تماشے کرتا، بچوں کو ہنساتا اور کسان کے کھیتوں کی رکھوالی کرتا، لیکن کچھ دنوں بعد کالو کی فطرت بدلنے لگی۔ کالو اب دن بدن سستی، چوری اور دھوکے بازی کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ وہ کسان کے کھیت سے سبزیاں توڑ کر خود کھا جاتا، کبھی مرغیوں کو ڈرا دیتا اور کبھی بچوں کی ٹوپیاں چرا کر بھاگ جاتا تھا، لیکن بشیر الدین اس کی شرارتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا، کیونکہ اسے اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے تمام لوگ شکایت لے کر بشیر الدین کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، تمہارا بندر بہت نمک حرام ہے، تمہارا کھاتا ہے، تمہارے سر پر ناچتا ہے اور ہم سب کو بھی تنگ کرتا ہے۔ بشیر الدین کو شرمندگی ہوئی۔ اس نے کالو کو پیار سے سمجھایا مگر بندر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اگلے دن جب بشیر الدین اپنے کھیتوں میں جا کر دیکھا تو ساری فصل برباد ہو چکی تھی۔ کالو نے کھیلتے کھیلتے ہر شے اجاڑ دی۔ اب بشیر الدین کو غصہ آیا۔ اس نے کالو کو پکڑا اور کہا، جس نے نمک کھایا ہو اسے اس کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن تو نمک حرام نکلا۔ کالو کو احساس تک نہ ہوا۔ وہ ہنستا رہا، کودتا رہا۔ آخر کار بشیر الدین نے کالو کو بازار میں واپس چھوڑ دیا۔ جاتے وقت اس سے کہا، بیٹا، وفا کے بعد رشتہ نہیں چلتا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ کالو اکیلا رہ گیا۔ اب نہ کوئی اسے کھانا دیتا، نہ کوئی اس کی شرارتوں پر ہنستا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے جس محبت کا مذاق اڑایا وہ سب سے زیادہ قیمتی شے تھی۔ اس کہانی کا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس کا نمک کھاؤ اس کا وفادار رہو۔ احسان فراموش چاہے انسان کرے یا جانور، انجام ہمیشہ تنہائی اور شرمندگی ہی رہ جاتا ہے۔